سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ ہوا یوں کہ مکۃ المکرمہ میں بہت سخت سیلاب آیا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بند بھی باندھا تھا، لیکن سیلاب اتنا زور سے تھا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ چنانچہ قریشیوں کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کریں گے، اور یہ خانہ کعبہ کی ہونے والی تیسری تعمیر تھی۔ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی 2 مرتبہ تعمیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ تاریخ میں درج ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ جب اللہ جل جلالہ نے ان کو زمین پہ اتارا، ان کو حکم دیا کہ آپ اس مقام پر بالکل بیت المعمور کے نیچے زمین پر میرا گھر تعمیر کریں۔ آدم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا، پھر اللہ نے حکم فرمایا اب اس کا طواف کریں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اس زمین پہ رکھا گیا، جو بڑا بابرکت تھا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ بیت اللہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا، اس سے خانہ کعبہ کا نام و نشان زمین سے ختم ہو گیا، اور یہ باقی انبیاء کے زمانوں میں ایسے ہی رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ جل جلالہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ دوبارہ سے اس گھر کو کھڑا کیا جائے، تو دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش والوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا کہ آگے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کو گرایا جائے۔ سب سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھا ولید ابن مغیرہ۔ اس نے ہاتھ میں پھوڑا لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرنے لگا اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم خیر چاہتے ہیں۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا دیکھو ہم خیر کے ارادے سے خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں، شر کا ارادہ رکھتے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا، ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے۔ چنانچہ کوئی اس کے ساتھ نہیں لگا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر اس پر اللہ کا عذاب آیا تو ہم بچ جائیں گے، نہ آیا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے خانہ کعبہ کی ایک حصے کو گرایا، شہید کیا، اور پھر رات انتظار کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ جب رات کچھ بھی نہ ہوا تو اگلے دن باقی قریش والے بھی اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب خانہ کعبہ کی جو عمارت شہید کی گئی، جب یہ شہید کرتے کرتے اس بنیاد پہ پہنچے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سبز پتھروں کی بنیاد رکھی تھی، وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بھی آگے نیچے تک جائیں، لیکن اس کوشش میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آیا کہ اس پر جب کسی نے پھوڑا چلایا تو مکہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، سب سمجھ گئے کہ یہاں تک ہی ہم کعبہ کی بنیاد لے جا سکتے ہیں۔ اب اس پر خانہ کعبہ کی تعمیر اب کی گئی۔ جب تعمیر کا سلسلہ آیا، چونکہ ہر کوئی چاہتا تھا تعمیر میں حصہ لے، تو جتنے بھی وہاں قبائل آباد تھے ان کے ذمے ایک ایک مخصوص مقدار لگا دی گئی تاکہ ہر قبیلہ اس بابرکت عمل کے اندر شرکت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اس عمر میں۔ آپ کے والد کے ماموں ہیں ابو وہب بن عمر مخزومی، انہوں نے اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، اللہ کا گھر ہے، جیسے اللہ پاک ہے تو اس کا گھر بھی پاکیزہ مال سے بنایا جائے، اس کے اندر زنا کی آمدنی نہ ہو، طوائفوں کی آمدنی نہ ہو، سود کا پیسہ نہ لگاؤ، حرام کا پیسہ نہ لگاؤ، پاکیزہ کمائی کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ہر قبیلہ جو جو اس کے ذمے لگا اس نے اس طرح تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے،
چنانچہ آپ کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم اپنے کندھے کے اوپر اپنا تہمد اتارو اور اپنے کندھے پہ رکھ لو تاکہ پتھروں کی وجہ سے تمہارا کندھا زخمی نہ ہو۔ باقی بھی اس طرح کر رہے تھے، تو آپ نے یہ جو کرنے کے ارادہ کیا تو آپ اچانک بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بعد میں پھر آپ کی کبھی بھی سطر کو کھلا نہ دیکھا گیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے پوچھا، بھتیجے تمہیں ہوا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سفید پوش انسان میرے سامنے آیا اور اس نے کہا اپنی سطر فوراً چھپاؤ۔ چنانچہ آپ کی سطر کبھی کسی کے سامنے نہیں کھلی۔ اب خانہ کعبہ تعمیر اس کی جب مکمل ہوئی، جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی نا، وہ 9 ہاتھ لمبا تھا، ہاتھ یہاں سے کوہنی تک، اور خانہ کعبہ کی عمارت پر چھت نہیں تھی۔ چنانچہ قریشیوں نے کیا کیا، اس کے اوپر چھت بھی ڈالی اور اسے بلند کر کے بنایا، اور دروازہ بھی اس کا اتنا اونچا رکھا کہ ہر بندہ اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس لیے رکھا تاکہ جسے ہم اجازت دیں گے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو، جسے ہم اجازت نہیں دیں گے وہ داخل نہ ہو۔ تو اب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کی باری آئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس پتھر کو رکھنے کی سعادت اور شرف میرے قبیلے کو ملے۔ یہ نوبت لڑائی اور جھگڑے تک پہنچنے لگی۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہوتا، آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا۔ وہاں اس موقع پہ موجود ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جن کا نام تھا حذیفہ، امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی، ان کے اندر سب سے بڑی عمر کے تھے اور بڑے شریف تھے۔ انہوں نے کہا، میرے ذہن میں ایک رائے آتی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو میری رائے مان لو تاکہ لڑائی نہ ہو۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں، کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام کے صفا نامی دروازے سے جو شخص داخل ہو، تم اسے اپنا حکم اور ثالثی مقرر کر لو، وہ جو فیصلہ تمہارے درمیان کرے اس کو قبول کر لو، لڑائی بھی نہیں ہوگی، معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ سب نے ان کی اس رائے کو قبول کیا۔ یہ جو صفا نامی دروازہ ہے نا، ابھی جو بیت اللہ میں حجر اسود اور رکن یمانی ہے، ان دونوں کے درمیان بالکل سیدھ میں سامنے یہ دروازہ تھا صفا نامی، جس دروازے کا نام ابھی باب السلام ہے، یہ وہی صفا نامی دروازہ تھا۔ تو اس نے کہا جو بھی اس دروازے سے کل کو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنا ثالثی مقرر کرنا، وہ جو فیصلہ کر دے تم اس پر لبیک کہنا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اب اگلے دن سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہونے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب قریشی آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ سب سے پہلے تو آپ داخل ہوئے، تو سب کی زبان سے بیک وقت نکلا، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، یہ تو محمد امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا بھی آپ فیصلہ کریں، حجر اسود کو کون رکھے؟ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، فرمایا حجر اسود کو اس چادر میں رکھتا ہوں، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں سے اسے پکڑ لے، تاکہ کسی یہ نہ ہو کسی کو کہ جی ہمیں سعادت نہیں ملی، سب کو سعادت مل جائے گی۔ آپ کا بڑا پیارا فیصلہ تھا، سب نے خوشی سے قبول کیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس چادر میں رکھ دیا۔ سارے سرداروں نے اس چادر کو اٹھایا۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر بھی آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں جھگڑا بھی ختم ہوا، ہر ایک خوش بھی ہوا۔ لیکن اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام اور مرتبہ بالکل عیاں ہوتا ہے کہ اس وقت بھی سارے آپ پر راضی تھے، ہو سکتا ہے اور کسی پر راضی نہ ہوتے، اور بیت اللہ کی تعمیر میں آپ کا حصہ۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر چوتھی مرتبہ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کی۔ یزید کا دور حکومت تھا، اس وقت مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا گیا، حسین بن نمیر کندی، حسین صاد کے ساتھ۔ اس نے منجنیق کے ذریعے مکۃ المکرمہ کے لوگوں پر پتھر پھینکے، آتشین پتھر تھے، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی کچھ نقصان پہنچا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 64 ہجری میں خانہ کعبہ کی پھر از سر نو تعمیر کی، اور انہوں نے تعمیر
اس انداز میں کی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی خواہش تھی۔ صحیح بخاری میں کتاب الحج میں یہ روایت مذکور ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راویہ ہیں، فرماتی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا، قریب قریب گزرا نہ ہوتا، تو میں خانہ کعبہ کی عمارت کو شہید کروا کے اثر نو تعمیر کرواتا، اور یہ جو حتیم کی جگہ انہوں نے خانہ کعبہ سے باہر نکالی ہے، اسے خانہ کعبہ کے اندر داخل کرتا، اور اس کی کرسی کو میں بالکل زمین کے برابر رکھتا، اور اس کے دو دروازے رکھتا، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا انداز تھا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا پہ عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی اسی طرح تعمیر کروائی جیسے پیارے نبی چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو درخواست کی کہ خانہ کعبہ کی ویسے ہی تعمیر کروائی جائے جیسے کہ قریش نے تعمیر کروائی تھی۔ عبد الملک بن مروان نے اس کی اجازت دی۔ 73 ہجری میں دوبارہ سے پھر خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا، اور جیسے قریش نے تعمیر کی تھی ویسے دوبارہ تعمیر کر دی گئی۔ کہتے عبد الملک بن مروان کو بعد میں پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی مرضی سے تعمیر نہیں کروائی تھی، بلکہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق تعمیر کروائی تھی۔ تو عبد الملک بن مروان کو اس پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی، لیکن بار بار گرانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اس وقت سے لے کے آج تک جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کی کروائی ہوئی ہے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں،